اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الا سامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا تو اللہ تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم, اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کیسے ہے. اللہ تمہارے تقوی کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارے تقوی کیسے ہے. اللہ تمہاری نیت کو دیکھتا ہے کہ تمہاری نیت کیسی ہے. اچھے اور صالح اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. میں نے پڑھی نا, وہ یاد ہے آپ کو, ایک شخص جا رہا تھا, جنگل سے گزر رہا تھا, اپنے گھر کا اثاثہ سامان لے کر لاد کر اونٹ پر لے کر جا رہا تھا. جنگل سے گزر رہا تھا, مطلب دوسری جگہ شفٹ ہونا ہے, اسی لیے اپنے گھر کا پورا سامان اس اونٹ پر لادا اور نکل پڑا. اب جنگل سے گزر رہا تھا, ذرا غور سے سنیے اس منظر کو. تھک گیا بیچارہ, اور جب تھک گیا تو دیکھا کہ وہ ایک پیڑ آ گیا ہے, ٹری, یہ درخت, تو میں اس کے نیچے تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں, پھر بعد میں آگے بڑھوں گا. پھر اس نے اپنے اونٹ کو ایک رسی کو ایک پیڑ سے باندھ دیا, اور اس کے بعد ادھر آیا اور اپنے سر سے پگڑی اتاری, امامہ, اور بچھایا. عرب کے لوگ بہت ہی بھیڑ بکریاں چرانے والے ہوا کرتے, بادیاں نشین لوگ تھے, جنگل میں رہنے والی قوم, بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگ. تو تھکا تھا بیچارہ, بچھایا اور سو گیا. ہم لوگ بھی کبھی ٹرین وغیرہ میں سفر کرتے ہیں نا, اور جب آنکھ کھلتی ہے ٹرین میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ہماری پیٹی وغیرہ ہے یا نہیں, ہمارا سامان بیگ جو ہے موجود ہے یا نہیں, چیک کرتے ہیں. کبھی کبھی جوتے بھی دیکھتے ہیں. چوروں کو تو جوتے سے بھی مطلب نہیں, 100 کا نہیں کم سے کم 10 کا تو بکے گا, تو دیکھتے. چوروں کو جوتے سے بھی مطلب نہیں, تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں, اسے چیک کر ہی لیتے ہیں. ویسے اس کی آنکھ کھلی, اس نے دیکھا, اس نے پیڑ کی طرف دیکھا جہاں اونٹ باندھا تھا, اس کی طرف دیکھا تو اونٹ غائب, دیکھا تو اونٹ غائب. ذرا سوچو کتنی تکلیف ہوئی بھائی. میری پیٹی غائب ہو جائے, میرا بیگ غائب ہو جائے, تقریر کرنے جا رہا ہوں, شیروانی اسی میں, ٹوپی اسی میں, اب کیا پہن کر تقریر کروں گا, تکلیف کتنی ہوگی. سامان بھی اسی میں میرا, شیروانی وغیرہ, اور اس کے تو پورے گھر کا سامان اس پر موجود ہے. کہتا ہے اللہ یہ کیا ہو گیا, ہوش غائب. دیکھتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, ادھر بھاگتا ہے, ادھر بھاگتا ہے, جھاڑی میں جاتا ہے, اونٹ نہیں مل رہا ہے. بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, دوڑتے دوڑتے پہاڑی پر چڑھ جاتا ہے, نیچے دیکھتا ہے, ارے اونٹ اتنی اوپر سے تھوڑی گرے گا, نیچے کودے گا تھوڑی. بھاگتے بھاگتے نیچے آتا ہے, اور اس کے بعد پورے جنگل کا 4 چکر اس طریقے سے لگاتے ہوئے, دوڑتے اور بھاگتے ہوئے آیا, اور اسی جگہ آ کر رک گیا جہاں سے اونٹ غائب ہوا تھا. اونٹ نہیں ملا, اونٹ نہیں ملا. کہتا ہے اب تھوڑا سا سستا لوں, دن بھر تو ڈھونڈ لیا, اب رات بھر بھی ڈھونڈوں گا, شاید مل جائے, لیکن تھوڑا سا سستا لوں. اسی لیے اس نے اپنا ماما پگڑی اتاری, بچھایا, اور پھر سے لیٹ گیا. جب لیٹ گیا اس کے بعد اچانک آنکھ کھلی, پھر اسی پیڑ کی طرف دیکھتا ہے جہاں سے اونٹ غائب ہوا.
بالکل یہی انداز. اس نے دیکھا اسی پیڑ کو جہاں سے اونٹ غائب ہوا. اونٹ تو یہی بندھا ہوا ہے, اسی پیڑ سے بندھا ہوا ہے یہ اونٹ. اب کیا ہوتا ہے جب آپ کو کوئی ہمارا بیگ وغیرہ مل جائے تو ہم لوگ جلدی سے جا کر چیک کریں گے کہ ہمارا سامان اس میں موجود ہے یا نہیں. وہ گیا اور چیک کرنے لگا, سارا سامان, مٹی کے پیالے موجود, جتنا گلہ لاجا تھا وہ موجود, سارا سامان موجود, سارا سامان موجود. یا اللہ, پورا جنگل ڈھونڈا, اونٹ نہیں ملا, اور جب تھک کر بیٹھ گیا تو اپنے آپ واپس آ گیا اور بند بھی گیا. اسی پیڑ سے بندھا ہوا یہ اونٹ. ایسا کیسے؟ میں نے تلاش کیا پورا جنگل, جھاڑی جھاڑی, پہاڑی پہاڑی, لیکن اونٹ نہیں ملا. اور جب تھک کر بیٹھ گیا اور آنکھ لگ گئی, جب آنکھ کھلی تو دیکھا تو اونٹ اپنی مرضی سے اسی پیڑ سے بندھا ہوا ہے جہاں سے غائب. سامان دیکھا تو سامان اپنی اصلی پوزیشن میں موجود. خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا. نظر آسمان کی طرف ڈالی, چیخ پڑا, اللہم انت ربی وانا ربک. الٹا جملہ بول گیا. بخاری شریف کے یہی الفاظ ہے. اس نے اونٹ کو بندھا ہوا دیکھا, چیخ پڑا, اے اللہ, واقعی مان گیا تیری قدرت کو, واقعی مان گیا تیرے کمال کو, واقعی مان گیا تیرے چمکار کو. پورا جنگل میں نے تلاش کیا, کہیں مجھے اونٹ نہیں ملا. اتنی محنت کی لیکن کہیں مجھے اونٹ نہیں ملا. اور جب تھک کر بیٹھ گیا تو اپنے آپ واپس آ گیا. یہ تیری قدرت ہے, یہ تیرا چمکار ہے. اے اللہ, یہ اونٹ آ گیا میرا. اے اللہ, واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا. الٹا جملہ بول گیا. بخاری شریف کے یہی الفاظ ہے. اللہم انت ربی, عربی میں وہ بول گیا کہ اللہ, واقعی مان گیا تیری قدرت کو, واقعی مان گیا تیرے کمال کو. اللہم انت ربی, اے اللہ, واقعی تو میرا بندہ ہے. وانا ربک, اور میں تیرا رب ہوں. الٹا جملہ بول گیا. حالانکہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ واقعی میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے, لیکن خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے, زمین پر پیر نہیں ہے. دن بھر اونٹ غم ہو گیا, ابھی اچانک مل جائے تو کتنا خوش, اتنا خوش, اتنا خوش, اتنا خوش کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ بول اس کی زبان سے کیا نکل گیا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں, میں تیرا خدا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, جب اللہ نے اس کی زبان سے جملے نکلتے ہوئے سنے, مضاحک, مسکرا دیا اللہ, ہنس دیا اللہ. اللہ کو تو غصہ آنا چاہیے تھا. ارے, مجھ کو اپنا بندہ بنا رہا ہے اور اپنے آپ کو میرا رب بناتے کوشش کر رہا ہے, بول رہا ہے اسے, میں تیرا بندہ ہوں, تو ہے کیا میرے سامنے, تیری حیثیت کیا ہے. اللہ کو تو غصہ آنا چاہیے تھا, لیکن اللہ نے جب اس کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہوئے سنے تو ہنس دیا اللہ, مسکرا دیا. اللہ کے نبی فرماتے, اللہ نے کوئی انتقام نہیں لیا, بدلہ نہیں لیا, اس کو گناہ بھی نہیں لکھوایا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے نے یہ الفاظ دل سے نہیں کہے, خوشی میں اس کی زبان سے نکل گیا. اس کی نیت یہ نہیں تھی. پھر نیت پر آ گیا نا, اس کی نیت یہ نہیں تھی. حالانکہ وہ کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ واقعی میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے, لیکن خوشی کے مارے وہ اس کی زبان سے کیا نکل گیا ہے کہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں, میں تیرا خدا ہوں. حالانکہ یہ جملے اتنے برے ہیں, اگر ان جملوں کے برے پن پر غور کیا جائے, ان جملوں کے خطرناکی پر اگر غور کیا جائے, تو یہ جملے اتنے خطرناک ہیں
کہ فرعون نے بھی اتنے خطرناک جملے کبھی نہیں بولے. پورا قرآن پڑھ ڈالو, کہیں یہ جملہ نہیں ملے گا. فرعون نے بھی لوگوں سے کہا تھا انا ربکم والا, تم ہمیں اپنا رب کہو, میں تمہارا رب ہوں. فرعون پوری زندگی بھر لوگوں کو اپنی خدائی کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ کہو میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا رب. لیکن فرعون نے کبھی اپنے رب سے اللہ سے نہیں کہا تھا کہ میں تیرا بھی رب ہوں. فرعون رات میں اللہ سے توبہ کرتا تھا, اللہ رب تو ہی ہے میرا, لیکن لوگوں کی نظروں میں مجھے تھوڑا سا بڑا بننے کا شوق ہے, اس لیے میں تھوڑا سا بڑا بن جاتا ہوں, اللہ تو اس پر میری گرفت نہ کرنا. لوگوں سے وہ یہی کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں, لیکن فرعون نے کبھی اپنے رب سے اللہ سے نہیں کہا تھا. پورا قرآن پڑھ ڈالو, نہیں ملے گا آپ کو. میں رب سے نہیں کہا تھا کہ تو بھی میرا تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. اس نے تو اللہ ہی سے کہہ ڈالا کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. فرعون نے لوگوں سے نہیں کہا, فرعون نے اللہ سے نہیں کہا کہ تو میرا بندہ ہے. فرعون لوگوں سے کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں, لیکن اس نے تو اللہ ہی کو اپنا بندہ اور اللہ کو اپنا بندہ اور اپنے آپ کو اللہ کا رب بنا دیا. تو بولیے اس نے فرعون سے بھی خطرناک جملے بولے کہ نہیں بولے؟ لیکن اللہ نے فرعون کو دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا, ڈبو دیا, اور اس کی لاش کو قیامت تک کے لیے نشانی عبرت بنا دیا. اپنے آپ کو خدا کہلانے والوں دیکھو کس حال میں پڑا ہے. اور لوگوں, اس دنیا میں فرعون نے پوری دنیا پر خدائی کا جادو چلانا چاہ, اپنے آپ کو خدا بنانے کا دعویٰ کرتا رہا. آج اللہ نے اس کی لاش کی اتنی حفاظت کی ہے کہ قیامت کی صبح تک لوگ اس کی لاش کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے. آج فرعون کی لاش کو زمین ایکسپٹ نہیں کرتی ہے. آج فرعون کی لاش کو سمندر میں پھینکو تو سمندر اس کی لاش کو نکال کر باہر پھینک دیتا ہے. زمین اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی, سمندر اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا. آج بھی یہ زندہ جاوید کرامت موجود ہے. آج بھی فرعون کی لاش کو زمین میں دفن کرو تو زمین اس کو اپنے اندر سے باہر نکال کر پھینک دیتی ہے. زمین اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی, سمندر اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا, دریا اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی. آج بھی فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے, جو لوگوں کو عبرت دے رہی ہے. اپنے آپ کو خدا کہلانے والا دیکھو, اپنے پیر سیدھے نہیں کر سکتا ہے, اپنی کمر نہیں موڑ سکتا ہے, اپنی آنکھیں نہیں کھول سکتا ہے, اس کا گوشت ختم ہو گیا ہے, صرف ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ رہ گیا ہے. او لوگوں, اللہ کا مقابلہ کرنے والے کا انجام دیکھو اور قیامت کی صبح تک اس کا انجام دیکھتے رہو. اپنے آپ کو تکبر سے بچاؤ. اس دنیا میں ہم سب کا رب ایک ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرو. اس کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتے رہو, ورنہ ہم نے فرعون کو نہیں چھوڑا. تمہاری ساکھ, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ نشان عبرت بنا دیا قیامت تک کے لیے. ظالموں کا انجام ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے, ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے. اور آج بھی جو ظلم کر رہے ہیں, چاہے وہ مزدوروں پر ہو رہا ہو یا مسلمانوں پر ہو رہا ہو یا کسانوں پر ہو رہا ہو یا کسی اور شکل میں ہمارے اس دیش پر یہ ظلم کیوں نہ ہو رہا ہو, آج ہمارے دیش کی سرکاری چیزیں آج نیلام ہو رہی ہیں اور آج وہ سرکاری ڈر رہی ہے. آج ان پر بڑے بڑے امیروں کا خود تسلط ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمارا ملک, ہمارا دیش بکتا جا رہا ہے. یہ دیش پر بھی ظلم, اور جو ظالم تمام مظالم کو ڈھا رہا ہے, تمام ظلموں کو ڈھا رہا ہے, اس کا انجام بھی قارون اور فرعون سے کم نہیں ہوگا. یہ آنے والی ہسٹری بتائے گی.
میرے بھائیوں یہ آنے والی تہذیب بتائے گی، یہ آنے والی تاریخ دیکھے گی کہ جس طرح حجاج کا نام، ہٹلر کا نام ظالموں میں لکھا جاتا ہے، اور جس طرح نمرود کا نام اتہاس میں ظالموں میں لکھا گیا ہے، اسی طریقے سے ظلم و ستم کرنے والے بھارت اور بھارت واسیوں پر اور اس کی دیش کے ناگرکوں پر اور اس خود دیش پر ظلم کرنے والوں کا انجام اس اتہاس میں کچھ ان کا نام اچھا نہیں لکھا جائے گا. ہماری نہیں، ہم اپنی زندگی میں ان کا اتہاس نہ پڑھ سکے، لیکن ہماری آنے والی نسلیں، ہماری ریڑھ کی ہڈی کے نطفے سے پیدا ہونے والی اولادیں اور ان اولادوں کی اولادیں یاد رکھیں گی کہ اس ظالموں کا نام ہسٹری میں کیسا آئے گا، اس کو کس نام سے یاد کیا جائے گا، کیونکہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اتہاس اپنے آپ کو دہراتا ہے. ظالموں کو کوئی پناہ نہیں ملی، 2 گج زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کے مرنے کے بعد لوگ تھوک کر کہتے ہیں کہ اچھا ہوا آج ایک ظالم سے چھٹکارا مل گیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو جب اس دنیا میں بھیجا تو سب سے پہلے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے بھیجا، اور فرمایا اللہ کے نبی نے انصر اخاک ظالما او مظلوما، وہ لوگوں اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی مظلوم کی مدد تو کی جا سکتی ہے لیکن ظالم کی نہیں، ظالم کی مدد کیوں کروں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو اپنے بھائی پر ظلم کرنے سے روک دو، ظالم کو ظلم نہ کرنے دو اور مظلوم پر ظلم ہونے نہ دو. ظالم کو ظلم سے روک دو، یہ ظالم کی مدد ہے. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کہہ دو کہ مظلوم کی جب بددعا نکلتی ہے تو مظلوم کی آہ جب اس کی زبان سے نکلتی ہے تو وہ سیدھا میرے عرش سے ٹکراتی ہے، وہ ڈائریکٹ آسمانوں پر جاتی ہے. مظلوم کی آہ کے آگے فرشتے رکاوٹ نہیں بنتے، مظلوم کی بددعا کے آگے فرشتے رکاوٹ نہیں بنتے، یہ سیدھا پہلے آسمان پر جاتی ہے. پہلا دروازہ کھلتا ہے فرشتہ اڑ جاتا ہے، دوسرے دروازے پر جاتی ہے، فرشتہ اڑ جاتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، تیسرے دروازے پر جاتی ہے. مظلوم کی آہ کے آگے فرشتے رکاوٹ نہیں بنتے. اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ نے فرمایا اتخذ دعوت المظلوم فإنها بینی وبینکم حجاب، میرے اور مظلوم کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے. مظلوم کی بددعا ڈائریکٹ میرے پاس آتی ہے، میرے عرش سے ٹکراتی ہے. پھر اس نے کہا اے نبی لوگوں کو بتا دو کہ حکومت اور سلطنتیں کفر سے تو چلا سکتے ہو لیکن ظلم سے نہیں چلا سکتے ہو. جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر ظالموں کا نشان ختم ہو جاتا ہے، نام و نشان ختم ہو جاتا ہے. مظلوم کی بددعا جب میرے تک آتی ہے تو پھر میں مظلوم کا ہمدرد ہو جاتا ہوں، اور مظلوم کو پھر اس دنیا میں ایسی مدد دیتا ہوں اور ظالم کو لوگوں کے سامنے نشان عبرت بنا دیتا ہوں، لوگوں کو نشان عبرت بنا دیتا ہوں لوگوں کے سامنے اس ظالم کو. میرے پیارے ساتھیوں، ظالموں کا انجام ہمیشہ برا ہوا ہے. ہٹلر کا انجام دیکھ لو، نمرود کا انجام دیکھ لو، حجاج کا انجام دیکھ لو. اس دیش دروہی کے کئی ایسے مجرم پکڑے گئے جو یہ اپنے آپ کو بہت بھاری سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بہت بڑی اونچی پوسٹ والا سمجھتے تھے، لیکن ان کو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ ہمارا دیش انہیں یہ سزا دے گا، ایسی انہیں یہ سزا ہوگی تختہ تار پر کہ ان کے چہرے پر کالا نقاب بھی نہ پہنایا جائے. ظالموں کا انجام ہمیشہ برا ہوا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ظلم کرنے سے بچو اور جو ظلم کر رہا ہے اس کو ظلم کرنے سے روکو. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.